على عبده ليكون للعالمين نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وفي رواية أنس رضي الله تعالى عنه والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين تو نمی دانی کے آئینے تو چیست تو نمی دانی کے آئینے تو چیست زیر گردوں سر تمکینے تو چیست کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزال است قدیم ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے عشق کے راز نہاں کو وہ عیاں کیسے کرے مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے مشک سے دھوئے زباں کو پھر وہ بیاں ایسے کرے کشت بیت غم باسوے ترک نازک پہ کرے خوش بیانے مہربانے جان جانے دل بھرے نعت پڑھتا ہوں تیری آقا من شاہ زمن نام تیرا کتنا پیارا پاک تن پاکیزہ من خندہ روح جبیں روشن غنچہ دہن شیریں سخن نگہد زلف معمبر پر فدا مشک خدن یاسمن رشک سمن جان چمن یا جان من آشنائے دل ربائے خود نوائے خود سرے تو ہے بحر بے کراں اور میں ذرا سی آب جو اے سراپا نور تو ہے دو جہاں کی آب رو مرحبا صلی علی جانے جہانے رنگ و بو قیصریت تیری آمد سے ہوئی ہے زرد رو کفر سوزے دل فروزے خوب رو آہستہ خوب پاک دیدے پاک بینے خوشتر ازہر خوشترے اختر تابہ کہوں یا ایک مہ کامل تجھے
میں کہوں کون و مکان کی جان یا پھر دل تجھے، میں سمجھتا ہوں نشانے جادہ و منزل تجھے، دل کھچے بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے، نازنین محجبین دل کشے یا دل کشے، جاں گدازے دل نوازے گوہرے یا اخترے، کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے۔ جب مدینہ گئے کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، بادئی عشق و محبت پی کے مستانہ گئے، صبر آیا جب نہ ہم کو پھر تو روزانہ گئے، نعت یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے، سادہ آزادہ مستانہ جانانہ مست چشمے دیر خشمے تو فضیبہ منظرے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ان سے صرف اللہ بڑا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جناب صدر، قابل صد احترام علماء کرام، محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں ایک دینی مجلس کی نسبت سے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی نسبت سے، قرآن کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی تشریف آوری اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ بچوں نے بہت ہی بہترین نظم و نعت، تقاریر، مکالمات، اتنے خوبصورت اور بہترین دل نشین بالیقین وہ پروگرام پیش کیا کہ سامعین کے دل جو ہے وہ اش کر رہے تھے اور ان کے دل سے صدا نکل رہی تھی مبارکبادی کی۔ یہ قابل صد مبارکباد کے لائق ہیں ان کے اساتذہ بھی، ان کے پیچھے ان کے اساتذہ کی محنت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ تم بچوں کو انعام دیتے ہو تو اساتذہ کو بھی انعام دیا کرو، جن کی اصل محنت ہے ان بچوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان بچوں کو جو ہے ہر طرح کی ترقیات سے ہم کنار فرمائے۔ دوستوں، مختصر بات کروں گا، میں نے خطبہ پڑھا، اشعار پڑھے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ خوبصورت مجلس سجائی ہے آپ نے، اور یہ مجلس دین کی نسبت پہ جمع ہوئی ہے، تو جہاں جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو اس مجلس پر اللہ عرشوں پہ ناز کرتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مسجد نبوی کے آنگن میں مجلس جمع رکھی تھی، یعنی ستارے سج چکے تھے، نجوم کی ہجوم تھی اور آفتاب و مہتاب کی آمد تھی۔ اتنے میں امی عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹا، بادل چھٹا اور جو ہے نبوت کے آفتاب و مہتاب نمودار ہوئے اور تشریف لائے، جلوہ افروز ہوئے، رونق افروز ہوئے، اور صحابہ جو مجلس لگا کے بیٹھے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اجلسکم، یہ کیسا جلسہ ہے تمہارا، یہ کیسی مجلس ہے تمہاری، ما اجلسکم۔ تو صحابہ نے جواب دیا قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ، کہ ہم نے یہ اس لیے جلسہ رکھا ہے تاکہ ہم اس کی تعریف کریں، تاکہ ہم اس کی توصیف بیان کریں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں دین کی ہدایت دی ہے، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور اس خاص نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمارے حوالے کر دیا، اس خاص نعمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ تمہارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کا ذکر کرنا ہے، قسم کھا سکتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ حلف لینا چاہتے ہیں تو ہم قسم دینے کو تیار ہیں۔ نبی نے فرمایا میں قسم اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ تمہاری صداقت پہ کوئی مجھے شک ہے، تمہاری صداقت پہ تو اللہ کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ اتانی جبریل فاخبرنی، کہ ابھی جبریل آیا تھا اور اس نے مجھے یہ خبر سنائی ہے کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ تمہاری وجہ سے اللہ فرشتوں کے سامنے عرش پہ ناز کر رہا ہے۔
تو آپ نے بھی خوبصورت مجلس جمائی ہے، اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ میرے ساتھ میں ہم سفر شروع کرتے ہیں۔ میں بات شروع کرتا ہوں اسی صاحب جمال سے، اسی صاحب کمال سے، آمینہ کے لال سے، محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو حسینوں میں احسن ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، کاملوں میں اکمل ہے، شریفوں میں اشرف ہے، سارے نبیوں سے افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو حسین ہے، نازنین ہے، محجبین ہے، بہترین ہے، بالیقین ہے، شفیع المذنبین ہے، راحت العاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، رحمت للعالمین ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو مولا کل ہے، فخر رسل ہے، ہادی سبل ہے، خیر البشر ہے، سید البشر ہے، قمر لیلۃ القدر ہے، بالا قدر ہے، سب سے بہتر ہے، سارے رسولوں کا سرور ہے، سارے انبیاء کا افسر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو رہبر و رہنما ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، خیر الورا ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی نبیوں کو جب اللہ نے چنا تو فرمایا اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ آدم اصطفیٰ، شیش اصطفیٰ، نوح اصطفیٰ، یعقوب اصطفیٰ، یوسف اصطفیٰ، موسیٰ اصطفیٰ، عیسیٰ اصطفیٰ، یعنی اللہ نے کائنات میں سے جب نبیوں کو چنا تو فرمایا اصطفیٰ، پھر ان چنے ہوئے نبیوں میں سے جب اللہ نے اپنے محبوب کو چنا تو فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، جیسے جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ ہے، شب قدر ساری راتوں سے اعلیٰ، رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ، قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، جبریل سارے فرشتوں سے اعلیٰ، عالم سارے عابدوں سے اعلیٰ، گلاب سارے پھولوں سے اعلیٰ، فرید سارے موتیوں سے اعلیٰ، ایسے ہی میرے آقا سارے نبیوں سے اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جس سے حق نے آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو و رحمت کا چھالا، وہ برکت کا پرتو و رحمت کا چھالا، وہ آدم سے عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہی، زمیں کے ہنسی سب نظارے گواہی، وہ آیا جس نے جہاں کو ہے سنبھالا، وہ حسن کی نزاکت وہ امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری و بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اس سے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم میں احسن وہ سب سے نرالا، وہ جمال معلا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق رب کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، وہ یوشع سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ کس طرح کے کن گرے جا رہے ہیں، وہ رومی و شامی سب گڑے جا رہے ہیں، وہ یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، وہ مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، وہ ہرا سے سوئے فاران آ گیا ہے، روایت بتانے وہ حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر وہ بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسین آئیڈیل دیا ہے دوستو کہ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب میری نگاہ پڑی نا میرے آقا کے چہرے پر تو مجھے یوں لگا جیسے کہ چاند کا ٹکڑا ہو، کأنہ قطعۃ من القمر، جیسے کہ جو ہے کوئی چاند کا ٹکڑا ہو۔ تو برا بن عازب نے فرمایا ارے یوں نہ کہو کہ چاند کا ٹکڑا ہے، بلکہ یوں کہو وہ تو پورا ماہ کامل نظر آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میرا نبی اگر بشر نہ ہوتا تو قمر لیلۃ البدر ہوتا، 14ویں کا چاند ہوتا۔ ابو بکر نے فرمایا ہوتا کیا ہے، میرا نبی 14ویں کا ایسا چاند تھا جس کے آگے تاریکیاں آنکھ مچولی کھیلنے پہ مجبور ہو جایا کرتی تھی۔ جابر بن سمرہ نے فرمایا کہ جو ہے یہ 14ویں رات کے چاند کا تو میں کئی بار تجزیہ کر چکا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے آقا مسجد نبوی کے آنگن میں سرخ کرنوں کے ساتھ یعنی سرخ دھاری دار چادر اوڑے
تشریف فرما تھے اور اوپر آسمان کے دامن میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ میں نے کہا آؤ آج فیصلہ کر لیتے ہیں، آؤ تجزیہ کر لیتے ہیں کہ چاند زیادہ چمکتا ہے یا میرے آقا کا چہرہ زیادہ چمکتا ہے۔ کہتا میں نے بار بار دیکھا، پلٹ پلٹ کے دیکھا، لیکن آقا کا چہرہ دیکھنے کے بعد جب میری نگاہ چاند پہ پڑتی تو مجھے چاند میرے آقا کے چہرے کے آگے پھیکا پھیکا نظر آتا، لیکن جب چاند دیکھنے کے بعد میری نگاہ میرے آقا کے چہرے پہ ٹھہر جاتی تو کان الشمس تجری فی وجہی، ہزاروں آفتاب و مہتاب چمکتے دمکتے چلتے ہوئے میرے آقا کے چہرے میں نظر آتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے آقا رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کے جب بات کرتے تو دانتوں سے جو نور نکلتا تھا دیواروں پہ اس کا فوکس پڑتا ہوا ہمیں نظر آتا تھا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ زلفوں کے بیچ میں میرے آقا کا چہرہ یوں لگتا تھا جیسے بادلوں کی اور سے 14ویں کا چاند باہر آ گیا ہو۔ تو ربی بنت محبت نے فرمایا امی یوں نہ کہو کہ 14ویں کا چاند باہر آ گیا ہو، یوں کہو نا کہ سورج طلوع ہو رہا ہو۔ تو ابو ہریرہ نے کہا یہ سورج طلوع کیا ہوتا ہے؟ یوں کہو نا کہ سورج تو میرے آقا کے چہرے میں چلتا پھرتا رواں دواں نظر آتا ہے۔ بس کیا بتاؤں جے پور کے روشن ضمیروں، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی۔ جب حسن پھیلا تو کائنات بکھر گئی، اور جب حسن سمٹا تو میرے آقا کی ذات بن گئی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمیں دارم تو تنہا داری۔ جب دنیا میں تشریف لائے تو غلاموں نے کہا ہمارا آقا و مولا آ گیا، بے سہاراؤں نے کہا ہمارا ماوا و ملجا آ گیا، ضعیفوں نے کہا ہمارا بھروسہ آ گیا، یتیموں نے کہا ہمارا آسرا آ گیا، بیواؤں نے کہا ہمارا بسیرا آ گیا، عبد المطلب نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا آ گیا، حلیمہ نے کہا میرا راج دلارا آ گیا، آمینہ نے کہا میری آنکھوں کا تارا آ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، حضرت امی آمینہ فرماتی ہیں اس عجیب شان سے دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ دنیا میں تشریف لائے ہوئے چند لمحے ہوئے ہیں نوجوان مرد کی طرح اٹھتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے سے سر اٹھا کر انگلی کا اشارہ سیدھا آسمان کی طرف دیتے ہیں، یعنی یہ پیغام دیتے ہیں کہ اب آ گیا ایک کو منانے والا، در در پہ جھکنے والے سر اب ایک در کے آگے جھکیں گے۔ اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں میرے حجرے میں بادل آیا، ہاں ہاں جے پور کے روشن ضمیروں، بادلوں نے میرے نبی کے در پہ حاضری دی ہے، چاند نے میرے نبی کے در پہ حاضری دی ہے۔ حضرت عباس جو چچا ہیں وہ فرماتے ہیں بھتیجے جب آپ چھوٹے بچے تھے نا تبھی مجھے پتا چل گیا تھا کہ آپ بہت بڑی ہستی بنیں گے۔ چچا آپ کو کیسے پتا چلا میں بڑی ہستی بنوں گا؟ تو حضرت عباس نے فرمایا میرے بھتیجے ایک دن میری نگاہ چاند پہ گئی تو چاند کو میں نے دیکھا، چاند کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، میں حیران پریشان چاند کو کیا ہو گیا، یہ چاند کیوں آج رقص کر رہا ہے، یہ چاند کیوں دوڑ رہا ہے، چاند کیوں ناچ رہا ہے؟ یکایک میری نگاہ پڑی آمینہ کے آنگن میں سوئے ہوئے بچے پر، اور وہ آپ تھے میرے آقا، وہ آپ تھے۔ آپ کھیلتے ہوئے بچپن میں ہاتھ یوں کرتے چاند لپک کے ادھر آ جاتا، آپ کھیلتے ہوئے ہاتھ کو یوں کرتے چاند لپک کے ادھر آ جاتا۔ نبی نے فرمایا ہاں چچا چاند مجھے لوریاں دیتا تھا رونے نہیں دیتا تھا۔ حلیمہ فرماتی ہے دودھ پلانے کے زمانے میں میں میرے آقا کو جھولے میں سلا کر سارا دن کام کاج میں لگی رہتی تھی، اور وہ جھولا اپنے آپ جھولتا رہتا تھا، اپنے آپ جھولتا رہتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے وہ جھولا اپنے آپ نہیں جھولتا تھا، خدا کے فرشتے آ کر وہ جھولا جھولتے تھے۔ آمینہ کہتی ہے میرے کمرے میں بادل آیا جس میں ستارے لگے ہوئے تھے، ہاں ہاں ستاروں نے حاضری دی ہے، چاند نے حاضری دی ہے۔
جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ نبی کے در پہ حاضری دیتا ہے، نبی کو در در نہیں بلاتا، بلکہ عاشق جو ہوتا ہے وہ نبی کے در پہ حاضری دیتا ہے۔ تو اس بادل میں ستارے لگے ہوئے تھے، اس بدلی نے میرے بچے کو چند لمحوں کے لیے غائب کر دیا، تو اس بدلی کے اندر سے آواز آئی، آواز وہ آئی جو قاسم العلوم والخیرات فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں، سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں۔ یہ آواز اپنی طرف سے نہیں ہے نانوتوی کی، لوگ الزام لگاتے ہیں، لیکن نانوتوی نے عشق میں ڈوب کر جو اشعار کہے ہیں، حب